رہی ہیں، یعنی جس قدر وہ اللہ کے احکام کو پہنچانے میں امت تک کے امین ہوتے تھے اور فکر مند ہوتے تھے، اسی طریقے کا اہل اللہ جو واقعی میں اہل علم ہوتے ہیں، جن کے قلب و فکر کو اللہ تعالیٰ نے علم کی برکتوں سے مالا مال فرمایا ہے، وہ بزرگان دین بھی وہ خدمت کو انجام دینے میں ان جیسا اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کے نقش قدم پر اپنے آپ کو چلانے والے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے علماء کرام کی عصمتیں اللہ تبارک و تین ہستیوں میں سے ایک ہستی ہے حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، جو کرنے کا ارادہ فرمایا جب آپ نے دیکھا قالا یقولون ہیں، علم کلام کی بحثیں بہت ہونے لگی ہیں، فقہ کی بحثیں بہت ہونے لگی ہیں اور علوم کی بحثیں بہت ہونے لگی ہیں، آپس میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی بڑی کوششیں ہو رہی ہیں، مگر جب آپ نے دلوں کی طرف نظر کرنا شروع کر دیا تو دلوں میں بہت کمی پائی۔ آپ نے ارادہ فرمایا کہ ایک ایسا نظام لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جائے کہ جس سے وہ اپنے دل کی حفاظت و اصلاح کرنے والے ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے اپنے آپ کو عاجزانہ طور پر اور برکتوں کے طلبگار بن کر کے عبادت و ریاضت کے مرحلوں سے گزارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے قلب کو اور آپ کے فکر کو روشن فرمایا، انعام مصطفیٰ ہو گیا۔ اسی انعام مصطفیٰ کی روشنی میں ارشاد فرماتے ہیں جس طرح سے کہ یہ مجلس علم ہے، عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے کہ زبان کے لیے کلمہ کے اعراب ہوتے ہیں، رفع نصب جر یا خفض سکون کہا جاتا ہے، یہ قاعدے ہوتے ہیں گرامر کے کہ جس کے ذریعے کلمہ کو ہم پہچانتے ہیں اور اس کے معنی کو ہم پہچانتے ہیں اور اس کے سیاق و سباق کا تعلق کو ہم پہچانتے ہیں، بیان کیا ہو رہا ہے، کس طریقے سے بیان ہو رہا ہے، اس میں کیا شدت ہے، اس میں کیا نرمی ہے، یہ ساری باریکیوں